اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تجھے کبھی کسی کی جان قبض کرتے ہوئے رحم بھی آیا؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، دل تو بارہا کڑا ہے، مگر مالک کے حکم کے سامنے غلام کو کچھ کہنے کی کیا مجال؟ ہاں، ایک واقعے کی یاد ابھی تک سانپ بن کر دل پر لوٹ رہی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک جہاز سمندر میں بہت تیزی سے جا رہا تھا، جس طرح دریا میں مرغابی۔ آپ نے فرمایا کہ جہاز کو بھنور میں پھنسا دو، اس کا کیل کانٹا الگ کر دو۔ میں نے جہاز تباہ کر دیا، جہاز میں سوار لوگ غرق ہو گئے، صرف 2 آدمی سلامت بچے، ایک ماں تھی اور دوسرا اس کا نوزائیدہ بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر بہے جا رہے تھے۔ بچہ ماں کی چھاتی سے لپٹا ہوا دودھ پی رہا تھا، تختہ کنارے سے جا لگا۔ میں خوش ہوا کہ بچے اور اس کی ماں کی جان بچی، مگر مجھے حکم ہوا کہ بچے کی ماں کی جان قبض کر لو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، بچے کی ماں کی جان نکال لی، مگر یتیم لاوارث بچے کی لاچاری اب بھی جب خیال آتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، در حقیقت داستان تو ضرور پرالم ہے، مگر تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پھر وہ بچہ کس حال میں رہا؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ظاہر اور باطن اس پر عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے موج کو حکم دیا کہ لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے، جہاں ہر طرف ہریالی تھی۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا بچے کے نیچے سیج بچھا دیں، سورج سے کہا کہ وہ چمکے مگر اس کی گرمی سے بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ ہوا کو تاکید کر دی، وہ بہت ہلکی ہلکی چل کر بچے کے جسم پر لگے۔ بادل کو تاکید کر دی، وہ بچے سے ذرا فاصلے پر برسے تاکہ بھیگنے سے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ وہاں ایک شیرنی تازہ بیائی تھی، ہم نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا، وہ ہر آتی اور اسے کئی بار دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے کوئی جانور بچے کے پاس نہ آ سکتا تھا۔ جب بچہ اس طرح پل رہا تھا، ایک بادشاہ ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا ادھر آ نکلا۔ بچے کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنی بیگم کے پاس لے گیا۔ ان کے ہاں کوئی بیٹا نہ تھا، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا کر پالا۔ آخر وہ تاج اور تخت کا مالک بن گیا، غرور اور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا، خود خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدہ کرانے لگا۔ اس نے ایک بڑے میدان میں اپنی رعایا کو جمع کیا اور حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں، اور حکم دیا کہ اسے سجدہ نہ کرنے والوں کو آگ میں جلا دیں۔ عام لوگ تو ایک طرف رہے، اس نے ہمارے خلیل ابراہیم کو بھی آگ میں جھونک دیا، مگر ہم نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ اے عزرائیل، اب بتا کہ جس پر تجھے رحم آیا، ہم نے اس کے ساتھ کون سا برا سلوک کیا کہ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا؟ عزرائیل نے جواب دیا، اے مخلوقات کے خالق، تیرے بھید تو ہی جانے، تجھ سے بڑھ کر بندوں پر اور کون مہربان ہو سکتا ہے؟ میں نے واقعی خطا کی، اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ انسان اگر کوئی کمال حاصل کر لے تو اسے چاہیے کہ غرور اور تکبر نہ کرے، کیونکہ اس کی کچھ ہستی نہیں۔ خدا ہی کو زیبا ہے، انسان خدا نہیں ہو سکتا۔